شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے انسان کی پیدائش پر شیطان کا اللہ سے جھگڑا کیوں ہوا۔ جب کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ کی ذات تھی، اللہ نے سب سے پہلے پانی کو بنایا، پھر پانی کے اوپر اپنا عرش بنایا، پھر اللہ نے قلم بنایا اور قلم کو حکم دیا کہ لکھو جو کچھ بھی قیامت تک ہونا ہے، سب کچھ لکھ دو، اور قلم نے اللہ کے حکم سے سب کچھ لکھ دیا جو کچھ قیامت تک ہونا ہے۔ پھر 50,000 سال کے بعد اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنوں کو بنایا۔ انسان کو دنیا میں بھیجنے سے 2000 سال پہلے اللہ نے جنوں کو دنیا میں بھیج دیا تھا، لیکن جنوں نے دنیا میں آ کر خوب دنگا فساد کیا اور خون خرابہ کیا۔ اللہ نے جب انسان کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو زمین پر میرا خلیفہ ہوگی۔ فرشتے کیونکہ جنات کے حالات دیکھ چکے تھے تو فرشتوں نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کی کہ اے اللہ پاک، یہ انسان بھی دنیا میں جا کر فساد کرے گا اور خوب خون خرابہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو بولے کیا ایسے کوئی نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ فرمایا، جو مجھے معلوم ہے وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ نے اسرافیل، میکائیل اور جبرائیل علیہ السلام کو باری باری زمین پر بھیجا کہ جا کر زمین کی چاروں کونوں سے مٹی لے آؤ، میں نے انسان کو پیدا کرنا ہے۔ جب یہ فرشتے باری باری زمین پر آئے زمین سے مٹی لینے کے لیے، تو زمین نے ان فرشتوں کو اللہ کا واسطہ دے کر کہ مجھ سے مٹی نہ لے جاؤ، جس سے ایسے انسان کو پیدا کیا جائے جو جہنم میں جلے گا۔ پھر اللہ نے آخر میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ پیارے اسرائیل، تم جا کر مٹی لے آؤ۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام مٹی لینے آئے تو زمین نے ان کو بھی رو کر فریاد کی اور اللہ کا واسطہ دیا کہ مجھ سے مٹی لے کر نہ جاؤ، لیکن انہوں نے ایک بھی نہ سنی اور زمین کے چاروں کونوں سے مٹی لے کر اللہ کے پاس حاضر ہوئے۔ اللہ نے پوچھا، پیارے اسرائیل، جب مٹی نے تم سے رو کر فریاد کی کہ یہاں تک کہ میرا واسطہ دیا تو تمہیں مٹی پر رحم نہیں آیا؟ انہوں نے کہا کہ یا اللہ، میرے لیے تیرے حکم سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، اس لیے میں مٹی لے کر آ گیا۔ اللہ نے فرمایا، پیارے اسرائیل، آج کے بعد انسان کو مارنے کی ذمہ داری بھی تمہیں سونپ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور 40 سال تک وہ پڑا رہا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے پتلے پر 39 سال تک غم کی بارش اور 1 سال تک خوشی اور راحت کی بارش برسائی، اور اس میں انسان کو 2 سبق دیے کہ دنیا میں غم زیادہ اور خوشیاں بہت کم ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ غم کی رات جتنے طویل کیوں نہ ہو، خوشی ضرور آئے گی۔ 40 سال کے بعد جب آدم علیہ السلام کے پتلے کی مٹی بجنے والی مٹی بن گئی، ایسی مٹی جسے ٹھوکر لگنے سے آواز آتی ہو، اس سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ سورہ رحمان آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا۔ جب حضرت آدم کا پتلا پڑا تھا تو ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس اکثر چکر لگاتا رہتا اور حسد سے دیکھ کر کہتا تھا کہ اسے ضرور اللہ نے کسی خاص مقصد کے لیے بنایا ہے۔ اس نے ایک دن حسد میں آ کر آدم علیہ السلام کے پتلے پر تھوک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا، پیارے جبرائیل، آدم کے پتلے سے جا کر اس تھوک کی جگہ کو اکھاڑ لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے تھوک والی جگہ کی مٹی کو اتارا
اور وہاں پر آج نف ہے۔ اور پھر اللہ نے اس ابلیس کی تھوک والی مٹی سے کتے کو پیدا کیا، اور اس لیے کتے کے اندر وفاداری انسان کی جبلت کا اثر ہے اور کاٹتا ہے کہ یہ شیطان کا تھوک کا اثر ہے۔ فرشتوں نے آپس میں گفتگو کرنا شروع کر دی کہ اللہ یہ جو بھی مخلوق بنا رہا ہے یہ علم اور رتبے میں ہم سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ کیونکہ شیطان کے کام بھی دیکھ رہا تھا اور فرشتوں کی باتیں بھی سن رہا تھا، تو اللہ نے کہا کہ جب میں اس کے اندر روح ڈالوں تو تم تمام اسے سجدہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالنے سے پہلے ان کو دنیا کا تمام علم عطا کر دیا، وہ علم بھی عطا کر دیا جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا۔ جب آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈال چکی، اللہ نے حضرت آدم سے ان چیزوں کے نام پوچھے جو فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھے، اور پھر فرشتوں کو فرمایا دیکھو میں کہتا تھا نا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب کو ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام۔ جب آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیے تو فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی چیزیں۔ کیونکہ اللہ شیطان اور فرشتوں کی گفتگو سن چکا تھا، شیطان کو حسد اور فرشتوں کو اپنی عبادت پر غرور، تو اللہ نے دونوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور یہ سجدہ اس لیے تھا کہ اللہ دونوں کو باور کروانا چاہتا تھا کہ یہ جو بھی مخلوق ہے اس کا رتبہ فرشتوں اور جنات سے کہیں زیادہ ہے۔ سب نے سجدہ کیا مگر شیطان نے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میں تو اس سے کہیں زیادہ افضل ہوں، میں کیوں کروں اس سے سجدہ۔ قرآن میں ارشاد ہے اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ فرمایا جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکالا اور کہا کہ دفع ہو جا یہاں سے، اور جب اللہ نے کہا کہ نکل جنت سے تو ڈر گیا کہ کہیں اللہ نافرمانی کی سزا میں مجھے فنا نہ کر دے، تو منت کرنے لگا کہ یا اللہ مجھے قیامت تک کے لیے زندگی دے دے۔ زندگی کی بھیک مانگنے لگا تو اللہ نے کہا کہ جا تجھے دے دی مہلت۔ سورہ الحجر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کہنے لگا پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے۔ فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ جیسے ہی اللہ نے مہلت دی تو گارنٹی مل گئی کہ اللہ وعدے کا پکا ہے، اب مہلت مل گئی ہے تو سزا تو نہیں دے گا۔ تو اللہ پر بہتان لگانا شروع ہو گیا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اب میں بھی تیرے بندوں کو قیامت تک گمراہ کرتا رہوں گا۔ قرآن میں ہے کہنے لگا کہ دیکھ تو یہی وہ انسان ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی، اگر تو مجھ کو قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں تیرے تھوڑے سے شخصوں کے سوا اس کی تمام اولاد کی جڑ کاٹتا رہوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ شیطان مردود ذرا میری بات بھی سن، میرے بندے بشرطہ گناہ کرتے رہیں گے اور کرتے رہیں گے، لیکن جب جب سچی توبہ کریں گے مجھے اپنی عزت اور جلالت کی قسم میں بھی ان کو معاف کرتا رہوں گا۔